والذين هم لفروجهم حافظون آمنت بالله صلى الله عليه وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. محترم سامعین کرام، کچھ عرصے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہمارا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کے ساتھ جانے پاک اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریم مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ عرصے سے قبل حسن معمول مظفر شعباز سے رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نادیہ کلام کے تجربات پیش کرنا ہو رہا ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا، بو بکر سے کچھ آئینے صدق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. ایک مدد کے بعد اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریم محترم سامعین کرام، آج ذی القعدہ کی 23 تاریخ ہے اور 42 ہجری اور جون کی 24 جون 2022 بروز جمعہ. محترم سامعین کرام، یہ مہینہ تو ایسے حج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سارے مجاہد کرام یہاں سے کعبہ شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. جو یہاں کے بھی تلنگانہ کے بھی 3
حجاج کرام کا قافلہ روان ہو چکا ہے اور جدہ پہنچ بھی چکے ہیں۔ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے اور حج کے متعلق بیان آپ حضرات سنتے بھی ہیں کہ حج ایک اسلامی فرائض ہے، اس میں سے ایک فرض ہے، 5 فرائض میں سے جو رکن دین ہے اسلام کا، جو ارکان ہے اس میں سے ایک رکن حج بھی ہے، اور حج کے متعلق اثر کے درس میں بھی مکمل طور پر بیان ہو چکا ہے۔ تو میں جو لگاتار عید کے بعد سے جو بیان میرا موضوع ہے میں اسی کو برقرار رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، جو میں پچھلے 7 جمعہ میں لگاتار عشق مجازی کے نقصانات بیان کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اس نقصانات اس موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے جو اسباب ہیں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ میں نے 7واں نقصان عنایت تھا، عشق مجازی جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس کے چکر میں پڑ کر انسان اپنی قیمتی چیز ایمان کو بھی گنوا بیٹھتا تھا، جو آج کل دیکھنے میں آ بھی رہا ہے، اور میں نے پچھلے جمعہ واقعات سے بھی آپ کو روبرو کرایا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہ عشق مجازی کا جو 8واں نقصان ہے، تیزی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو 8واں جو نقصان ہے وہ عبادت میں دل نہ لگانا ہے، کیونکہ جب لڑکے لڑکیاں یا جو حضرات مرد و عورت حضرات اس چکر میں پڑ جاتے ہیں تو اسے اس سے فرصت ہی نہیں ملتی، اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، نہ نماز پڑھنے کی فرصت ہوتی ہے، نہ روزہ رکھنے کا فرصت ہوتا ہے، اور قرآن پاک کو سال ہر سال پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ خالی اسی میں لگا رہتا ہے تو پھر ادھر اس کا توجہ نہیں رہتا، اور اگر کوئی عبادت کرنے بھی لگتا ہے تو پھر جلدی سے جلدی آ کر چل بھی جاتا ہے، یعنی عبادت میں اسے لطف اور مزہ بھی نہیں آتا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماری تکالیف سے ہوتی ہے، تکلیفوں سے ہوتی ہے، اور دل کی بیماری گناہوں سے ہوتی ہے، اور جب جسم بیمار ہو تو اسے کتنا ہی مرغوب غذائیں آپ لا کر سامنے رکھ دیں، کتنا ہی اچھا سے اچھا کھانا لا کر دیں گے، تو اگر وہ کھائے گا بھی تو اس سے اسے لذت اور لطف نہیں ملے گا۔ اسی طرح جب دل گناہوں سے گندا ہو تو بندہ کوئی بھی عبادت کر لے، اس عبادت میں اسے لطف اور مزہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے حضرات جو کسی سے سن لیتے ہیں کہ اگر نماز پڑھو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی، تو بس اسی چکر میں وہ آ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور اس رشوتی نماز کا کچھ دن بعد یہ اثر ہوتا ہے کہ جب اس کو رسول کے مطابق جو وہ دعا کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اس کے خلاف رزلٹ الگ نکل آتا ہے، تو پھر وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر بے نمازی بن جاتا ہے اور نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، 8واں نقصان عشق مجازی کا جو ہے وہ گندی ذہن، یعنی ذہن میں ہر وقت غلط تصور خیال رکھنا۔ جو عشق مجازی چکر میں پھنس گئے لڑکے لڑکیاں، وہ ہر وقت اپنی محبوبہ کو اپنے اس کی ذہن میں اس کی تصویر بٹھائے رکھتا ہے اور اپنے ذہن کو ہر وقت گندا رکھتا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، قابل اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے ذہن میں کوئی نفس اور شیطان کا غلبہ اس پر حاوی ہو جائے، پھر وہاں سے پرہیزگاری رخصت ہو جاتی ہے خاموشی کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، تو وہ ہر وقت اس کے بارے میں پلاننگ منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے، اس کا ذہن ہر وقت گندا رہتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے کپڑے بھی پاک نہیں رکھ پاتا، ہر وقت ناپاک رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اسی حالت میں اس کی موت بھی آ جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو غلط خیال ہے اس کی جو 5 قسمیں ہیں، میں مختصر میں عرض کرتا ہوا چلوں۔ ایک، اگر یہ کلمات اپنے ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اسی غلط خیالات سے بچنے کا ایک یہ ہو سکتا ہے، بچ سکتے ہیں۔ اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو 5 قسمیں ہیں، ایک پہلا قسم حاجز ہے، یعنی دل میں کسی چیز کا اچانک خیال آنا۔ مثال کے طور پر ہم جا رہے تھے، پیچھے سے خیال آیا کہ پیچھے ایک عورت آ رہی ہے، ایک لڑکی آ رہی ہے، یہ خیال آنا اسے حاجز کہتے ہیں۔ دوسرا ہے خاطر، یعنی دل میں بار بار خیال آنا، یعنی یہ کہے بار بار دل کہ پیچھے سے لڑکی آ رہی ہے، لڑکی آ رہی ہے۔ تو پھر تیسرا جو ہے اسے حدیث نفس کہتے ہیں، یعنی یہ خیال آ کر کوئی انسان برے کام کی منصوبہ بندی شروع کر دے، برے کام کی پلاننگ شروع کر دے، اسے حدیث نفس کہتے ہیں، یعنی یہ دل میں ارادہ کرے کہ پیچھے سے جو لڑکی آ رہی ہے
اسے دیکھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے۔ اور پھر چوتھا جو ہے وہ ہم ہے، یعنی ہم جو غالب جہت کی طرف کا ارادہ کرے مگر مغلوب سا خیال نہ آئے، یعنی یہ کہے کہ اسے دیکھنا چاہیے پلٹ کر مگر ابھی تھوڑی سی مزاحمت باقی ہے، تھوڑا سا اس کے اندر یہ باقی ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، غلط ہے۔ اور پانچواں جو ہے وہ عزم ہے، یعنی اب بالکل پکا ارادہ کر لیں، جو مغلوب سا خیال تھا وہ بھی ختم ہو جائے، اب وہ پکا پختہ ارادہ کر لے کہ جو پیچھے عورت آ رہی ہے یا لڑکی آ رہی ہے اسے دیکھنا ہی چاہیے۔ تو میرے پیارا اصل کے پیارے دیوانوں، جب آپ کے خیال میں حاجز اور خاطر، حدیث نفس اور ہم یہ چار ایسے خیالات آئیں گے تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مگر پانچواں جو قسم ہے عزم، جب آپ نے پکا ارادہ کر لیا تو پھر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے، اگرچہ وہ آپ کام نہ کریں تو یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے آپ وہ گناہ نہ کر پائیں تو پھر بھی آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان میں یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حصول لذت کے لیے کوئی برا خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں مگر وہ کام کو کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو کیا اس پر اس کی پکڑ ہوگی؟ محترم سامعین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر یعنی بلا وجہ غلط خیال اپنے ذہن میں رکھنا یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اور شریعت میں ایسی باتیں ناپسندیدہ ہیں کہ جو انسان کو غفلت یا کسی گناہ کا سبب بنے، کسی گناہ کا ذریعہ بنے، اس چیز کو اسلام نے منع فرمایا۔ اب ہر وقت غلط خیال رکھنا، ذہن کو گندا رکھنا یہ اسلام چاہتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ انسان جب ہمیشہ غلط خیال رکھے گا، ذہن میں طرح طرح کے خیالات رکھے گا تو پھر اس کا گناہ کر لینا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پہلے اس کے دل میں خیال آتا ہے، جب وہ پکا ارادہ کرتا ہے تب جا کر وہ یعنی دل جب پورا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے، ارادہ پکا کر لیتا ہے، تب جا کر وہ اس گناہ کو ملوث ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کا جو ان پانچوں قسموں میں کس قسم پر ہم اور آپ ہیں۔ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہمارے خیالات جو آتے ہیں تو ہمارے خیالات ان پانچوں قسموں میں سے کس قسم میں آتے ہیں، ہمیں اپنا اور آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ اور کان اور دل سے کل بروز قیامت سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت مفسر کرام فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کل قیامت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے آنکھ سے کیا کام کیا، کانوں سے کیا چیز سنا، اپنی زبان سے کیا چیز سنا، اپنے دل میں کیا خیالات لایا، اس کے بارے میں کل قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 10واں جو نقصان ہے عشق مجازی کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جو اس کو نعمت عطا کی ہے اس کو حقیر جاننا اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکوہ و شکایت کرنا۔ یہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں اس میں چکر میں پھنس جاتے ہیں محترم سامعین کرام، تو وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یعنی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا شکوہ و شکایت یعنی اگر وہ کسی چیز کو حاصل نہیں کر پاتے یا پھر قدرتی ہتھیار کہ یعنی اسے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں قدرتی ہتھیار اپنے آپ میں مضبوطی حساب سے نہیں پاتے ہیں، جو اسے چاہیے کہ میں ایسا ہونا چاہیے ویسا وہ اپنے آپ میں نہیں پاتے ہیں، اور دوسرے حضرات کو جب قدرتی چیز سے مزین پاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں شکوہ شکایت کام کر کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اور ان کی نعمتوں کو جو انہوں نے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کو حقیر جان کر گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ جن سے مخاطب کو کسی لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے میں بے بس نظر آتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بوکھلا کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ تو نے میری ناک اتنی لمبی کیوں بنائی، تو نے میرا کان اتنا چوڑا کیوں بنایا، تو نے مجھے گورا کیوں نہیں بنایا، تو نے میرا اتنا قد ناٹا کیوں کیا، یعنی ناٹا اتنا قد چھوٹا کیوں کیا، تو نے مجھے غریب خاندان میں کیوں پیدا کیا۔
تو نے میرے آنکھ اتنی چھوٹی چھوٹی کیوں بنائی، تو نے میری پیشانی اتنا چوڑا کیوں بنایا، تو نے میرے ہاتھ میں یہ معذور یعنی مجھے ہاتھ کو اتنا خوبصورت یا میرے چہرے کو اتنا خوبصورت کیوں نہیں بنایا۔ اس طرح کے خیالات کر کر کے میرے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ اپنی کمی اور اپنی خامیاں کو میرے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب اس پر اس کی نظر رہتی ہے تو جو اللہ رب العزت نے اسے نعمت عطا کی ہے اس کی طرف سے اس کی بالکل توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے دیگر بندوں کو لاکھوں ہزاروں بندوں کو اس نعمت سے محروم کیا۔ ایسے کئی اللہ رب العزت کے بندے ہیں جس سے اللہ رب العزت نے وہ چیز عطا نہیں کی ہے اور اس چیز کو یہ بندے کو چیز عطا کی۔ مثال کے طور پر کسی پاؤں ہاتھ کو دیا، دوسرے پیسے بھی کسی کے پاؤں نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کو آنکھ نہیں ہے، کسی کو کان ہے تو سن نہیں سکتا، کسی کو زبان ہے تو بول نہیں سکتا، کسی کو میرے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آنکھ ہے تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ ساری ایسی نعمتیں ایسی غور کرنا چاہیے۔ میرے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک چاہیے وہ حضرات کو کہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں، اور جو مجھ سے راضی نہیں رہے گا، جو مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے قیامت تک کے لیے بیزار ہوں۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے چاہیے کہ اللہ رب العزت کے رضا میں راضی ہوں۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب جو 11واں نقصان ہے اس کا عشق مجازی کا وہ ہے فضول خرچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی فضول مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول اڑانے والا، فضول خرچی کرنے والا وہ شیطان کا بھائی۔ اللہ رب العزت نے شیطان کا بھائی اسے قرار دیا۔ اب جب اس میں لڑکے لڑکیاں پڑھ جاتے ہیں تو وہ فضول خرچی میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے اپنا ہیئر اسٹائل میں ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنا ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، پھر اچھے کپڑے جو ہیرو کے ہو، فلموں میں ہو وہ کپڑے بنواتے ہیں، پھر پرفیوم لگا کر، پھر اچھے جوتے، پھر موٹر، پھر کار، اور یہ نہ ہو تو پھر کسی کی کرائے پر کار لے یا تو دوستوں کی کار لے، پھر دوستوں کی کار بھی لے تو پھر اس میں تو پیٹرول کا خرچہ ہی ہوتا ہے۔ اگر ان سارے خرچوں کا تخمینہ لگایا جائے، حساب کیا جائے تو ایک عام آدمی کی تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے محبوبہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف جانب کرنے کے لیے اسے اچھا سے اچھا قیمتی تحائف بھی دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ گفٹ نہ دے عید کے موقع پر یا ان کے سالگرہ پر، برتھ ڈے کے موقع پر، تو پھر یہ تو اس کی شان کے خلاف ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حیثیت سے زیادہ، اپنی انکم سے زیادہ ان کو گفٹ دیتے ہیں، اور پھر اس پر پکنک گھومنے میں جاتے ہیں۔ پھر اگر گھومنے جائے تو پھر وہاں تھوڑی بھوکا پیٹ آ سکتے ہیں، پھر وہاں کھانے پر کوئی چاول دال پر تو گزارا نہیں ہوتا، پھر وہاں پر قیمتی سے قیمتی کھانے پر، پھر آئسکریم اور دیگر چیزوں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بے تحاشا فضول خرچی کیا جاتا ہے۔ اور جب اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی عاشق نامراد اپنی مانوسہ باہر سے بے وفائی کا شکار ہوتا ہے، اسے اپنی طرف مائل نہیں کر لیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے اشتہارات میں چھاپے ہوئے وہ بہر اس پہ یعنی ایسے چھاپے ہوئے اشتہارات رہتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں کہ آئیے ہم سے سمپرک کریں، ہم سے رابطہ کریں، یعنی محبت کی سنگ سے سنگ دل، پتھر سے پتھر دل محبوبہ کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اور محبت میں ناکامیت کا حل یعنی اپنے محبوبہ کو اپنے قدموں میں گرانے کا، اس طرح کے اشتہارات چھاپے رہتے ہیں عاملوں کے، تعویذ گھنٹے کرانے والوں کے، جادوگروں کے۔ تو ایسے لوگ اس کے چکر میں جا کر پھنس جاتے ہیں، ایسے عاملوں کے چکر میں جا کر پھنس کر اپنا بے تحاشا فضول خرچی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارا پیسہ بھی وہ لوٹ لیتے ہیں اور کچھ ہونے والا ہوتا ہے، اس میں بھی بے تحاشا فضول خرچی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں اگر اتنا ہی پیسہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں خرچ کیا جاتا تو یقیناً اللہ رب العزت کے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا جو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت مثال بیان فرماتا ہے
کہ اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک دانے کی مثال ہے، ایک دانہ جب کھیت کے اندر بویا جاتا ہے تو پھر اس سے 7 بالیں نکلتے ہیں، 7 خوشے نکلتے ہیں، اور پھر اس 7 خوشوں میں ہر خوشے میں 100 دانے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب بناتا ہے۔ میرے پیارا فصل پیا دیوانہ، یعنی کہ 1 روپیہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت 700 گنا زیادہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر یہی پیسہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں خرچ کر دیا جاتا تو اللہ رب العزت اسے بے حد انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ میرے پیارا فصل کے پیارے دیوانہ، 12واں نقصان جو یہ ہے، اس میں نشہ میں ملوث، نشہ کا بھی ہو۔ جب محبوبہ کی طرف سے بے وفائی کا شکار ہو جاتے ہیں اسے لوگ، یا پھر اس کی کسی اور سے شادی ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان اسے اطمینان و سکون سے الگ اکیلا پن بھی نہیں رہنے دیتا، پھر اس کے بارے میں آپ پاس میں آتا ہے اور خیال کرتا تجھے اگر اس غم سے چھٹکارا چاہیے تو تو شراب پی، وقتی طور پر شراب پی لے تاکہ تیرا یہ غم بھول جائے۔ اور اس پر 5 شاعروں کا یہ شعر بھی ہے کہ پیتا ہوں غم بھلانے کے، یعنی اس طرح کے شعر اشعار بھی ہیں۔ پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پھر ایسے حضرات بیوقوف حضرات نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنے کی اس کے پاس ہمت نہیں، مگر اللہ رب العزت کے سخت عذاب اور آخرت کے سخت عذاب کو خوشی خوشی گلے لگا لیتا اور شراب کا عادی بن جاتا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ جو چوری، زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے مبتلا کرتے ہوئے مر گیا تو قبر میں وہ اس کو، یعنی قبر میں اس کے پاس یعنی 2 سانپ، یعنی قبر میں اس کو عذاب ملے گا اور اس کے پاس 2 سانپ مسلط کر دی جائے قبر میں، جو نوچ نوچ کر اس کے گوشت کو کھائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان اور حدیث پاک کے ترمذی شریف اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے، تو جو شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ بندہ توبہ کر لے اور پھر پر نماز پڑھے، پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لے گا، پھر نماز کی قبول ہوگی۔ پھر اگر شراب پیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرے گا، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ رب العزت توبہ قبول کر لے گا۔ تیسری مرتبہ شراب پیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں فرمایا، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اگر پھر وہ شراب پیے 4تھی مرتبہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے اور نہ ہی اس کے توبے کو، اگر وہ توبہ کرنا بھی چاہے تو توبہ کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرمایا، اور اسے جہنم کا جو پیپ کا اور خون کا جو نہر ہے اس سے اسے پلائے گا اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان فقہاء کرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں جو 4تھی مرتبہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، وعید کے لیے اپنی امت سے فرمایا، ورنہ 4تھی مرتبہ بھی اگر وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اب دوسرا مطلب فقہاء کرام اس کے حدیث پاک کا یہ بیان فرماتے ہیں یعنی اللہ رب العزت 4تھی مرتبہ شراب پینے سے اسے توبہ کی توفیق ہی ملے گی۔ جب توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی تو پھر وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ توبہ کیسے کرے گا۔ اور اس کا جو آخری نقصان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 13واں نقصان جو ہے وہ بلیک میل کرنا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کی دوسرے سے شادی ہو جاتی جو مطلوبہ شخصیت یا پھر اس کا کہیں رشتہ لگ جاتا تو پھر ان کی جو کال ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر آج تک کو میسج ہوتے ہیں، کئی محبوبہ کی چیز رہتی ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے بلیک میل کرتا ہے۔ کیا اگر تم نے یہ ہاں نہیں کی تو پھر یہ تیرے جو بات ہیں، جو کال ریکارڈنگ ہے، جو یہ ساری چیزیں ہیں، میں منظر عام پر لے آؤں گا، سارے لوگ کو بتا دوں گا تیری کیسی ہے۔ یا پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر یہ اسے انتقام لینے کے جذبے میں نہیں ہوتا، اور ایسا واقعات بے شمار ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، کئی واقعات سننے میں آتے ہیں۔ تو پھر شیطان اس کے دل میں آتا ہے کہ تجھے وہ تو بیوقوف بناتے ہیں، اب تو کیا، وہ تو مزے سے اس کی شادی ہو گئی ہے، اب تو بیٹھا کیا کر رہا، اب تو کھڑا ہو اور انتقام لے، اور اس کے جو سارے چیزیں رہتے ہیں پچھلے زمانے میں جو لڑکی جو اپنے ماضی میں کیے ہوئے غلط حرکت رہتے ہیں اس کو ان کے شوہر تک لے جاتا، جب شوہر تک لے جاتا تو پھر اسے قتل و غارت اور بہت ساری لڑائی جھگڑے اور یہاں تک اس لڑکی کو طلاق بھی مل جاتی، پھر یہ بھی شادی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا، اور اس لڑکی کی ایسی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میں نے 13 نقصان بیان کی، یہ 8واں جمعہ ہے، 8 جمعہ سے مسلسل میں اس پر جو بیان کر رہا ہوں، تو یہ جو میں نے بیان کیا اس پہ اگر آپ غور کریں گے
تو آپ بھی اس چیز کو شیطانی چکر کہنے سے 100% اتفاق رکھیں. یعنی جو چیز آپ کو وقت میں ضائع، وقت کو برباد کرے، جو چیز آپ کو غیبت کرائے، جو چیز حسد اور قتل و غارت، کسی پر الزام تراشی کرائے، جو چیز اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوری کا سبب بنے، آپ کو نماز سے دور کرائے، روزے سے دور کرائے، آپ کے ذہنوں کو گندا کرے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ کو فضول خرچی کر کے اللہ رب العزت کے بارگاہ سے شیطان کا لقب دلوائے، شیطان کے بھائی کا لقب دلوائے، تو ایسی چیز کو شیطانی چکر نہیں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اسے کیا کوئی اسے عبادت کا نام دے سکتا ہے؟ کیا اسے عبادت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ عشق مجازی کرنے والے لڑکے لڑکیاں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اسی چیز کرنے سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سے اسے اللہ رب العزت اسے راضی ہوگا؟ کیا آخرت میں یہ چیز کرنے سے انہیں اللہ رب العزت کے بارگاہ سے انعام و احترام ملے گا؟ کیا یہ چیز کرنے سے دنیا والے کیا اسے عزت و احترام، ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا جو ماضی میں جو شہرت یافتہ لوگ ہیں جو اس چکر میں پڑھ کر کیا اسے ادب و احترام کے ساتھ لوگ یاد کرتے نہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے چیزوں کا جواب آپ نہیں ملے، کیونکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دوری کا سبب بنے وہ شیطان چکر میں نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو جو حضرات اس میں پڑے ہیں وہ بچ جائیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں. اور جو حضرات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بچیں ہیں تو آئندہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کے نقصانات پر ضرور غور کریں. اس شیطانی چکر کا اگر دل میں خیال آئے تو جو میں نے نقصانات بیان کیے ہیں اس پر غور کریں کہ یہ تو چلو تھوڑی دیر کے حصول لذت ہے، مزہ ہے تھوڑی دیر کا، مگر اس کا نقصانات کیا کیا؟ اس کے نقصانات میں نے 13 گنائے، یہاں تک کہ انسان اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر اس کے نقصانات پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ اس سے بچ جائیں گے. اور یہ کس وجہ سے یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں، یہ سبب کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک مفصل بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میں کبھی اور بھی اس پر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس وجہ سے یہ اسباب پیدا ہو رہے ہیں، کس وجہ سے لڑکے لڑکیاں اس شیطانی چکر میں پھنسے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اور بھی بات کریں. تھوڑی دیر میں گفتگو کسی چیز کی طرف سے بولنے میں لفظ شروع سے توبہ کرنا لازم آتا ہے. اب تمام حضرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ذرا سن اللہ علیہ وسلم